بہت ہی کمال کے یہ ٹوٹکے ہیں، ان ٹوٹکوں کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ موبائل فون کی سکرین پر بن جانے والی خراشیں مٹانے کے لیے ان پر تھوڑا سا ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور نرم کپڑے کی مدد سے صاف کر لیں۔ سوتے وقت ہمیشہ اوندے منہ نہیں سونا چاہیے، ایسے سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جلدی میں کوئی بھی گرم چیز نہیں کھانی چاہیے، زیادہ گرم چیز کھانے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ بار بار شاپنگ کرنے کے لیے بازار نہیں جانا چاہیے، بار بازار جانے سے آپ کو جلد کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ نیم گرم پانی پینے سے پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے چہرے کو دودھ سے بھی زیادہ سفید رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایک قسم کا ہی صابن استعمال کیا کریں، کیونکہ الگ الگ صابن استعمال کرنے سے آپ کے چہرے کو کافی حد تک نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ناخنوں میں سفید نشان ہیں اور وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں تو روزانہ نہار منہ پانی میں کیلشیم ملا کر پینے سے بہت ہی جلدی افاقہ ہوگا اور نشان تیزی سے گھٹنے لگیں گے۔ اخروٹ کھانے سے مردوں کی جنسی قوت بہتر ہوتی ہے۔ کالے چنے کا شوربہ 1 کپ روزانہ شام 4 بجے 1 مہینے تک پینا ٹی بی، دمہ، شوگر اور جسمانی کمزوری کا حیرت انگیز اور انتہائی تیز علاج ہے۔ صرف شوربہ ہی اصل علاج ہے، اس لیے اس میں موجود کالے چنے مریض کو نہ دیے جائیں۔ مریض اس شوربہ کے ساتھ روٹی بھی مت کھائیں۔ پانی میں نمک ملا کر پھل دھونے سے دیمک، چیونٹی اور دوسرے کیڑے نہیں آتے۔ چھاتی ٹائٹ کرنے کے لیے خواتین کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے زیتون کے تیل کی مالش چھاتی پر کر کے سوئیں اور کھانے میں دودھ اور انڈے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور اس کے ساتھ زیرہ اور میتھی دانہ دونوں کو ہم وزن ملا کر رات کو سوتے وقت آدھا چائے کا چمچ دودھ کے ساتھ لیں۔ آلو جلد ابالنے کے لیے ذرا سی ہلدی ڈال دیں اور ڈھکن رکھ دیں، آلو جلد ابل جائیں گے۔ لکڑی والی کرسی یا بینچ وغیرہ پر بیٹھنے سے انسان ہمیشہ دبلا پتلا رہتا ہے۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں رات کو بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں، ایسا کرنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ بارش کے موسم میں ہمیشہ موبائل فون کا استعمال کمرے سے باہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موبائل کی شعاعیں آسمانی بجلی کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ سردی میں کبھی بھی پنکھے والا ہیٹر استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس ہیٹر سے نکلنے والی ہوا سیدھا آپ کے دماغ پر اثر کرتی ہے اور اس سے دماغی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو جگر کی بیماری ہے تو کبھی بھی ٹھنڈی چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ روزانہ کچھ مصری کھانی ہے، مصری کھانے سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ دانت صاف کرنے والے برش پر تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لگا کر اپنے ناخنوں کو ملیے، اس سے بہت ہی جلد آپ کے ناخن چمکدار ہو جائیں گے، ساری میل نکل جائے گی۔ ٹھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت ترین بیمار کر دے گا۔ اکثر جوانی میں ہارٹ اٹیک ٹھنڈے مشروبات کے سبب بنتے ہیں۔ ہم انسانوں کی آنکھ پیدائش سے لے کر موت تک سائز میں ہمیشہ ایک رہتی ہے، البتہ کان اور ناک بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ آپ خود اپنی سانس کو روک کر کبھی خود کو مار نہیں سکتے، آنکھیں کھلی رکھ کر چھینک مارنا ناممکن ہے۔ اگر آپ 8 سال 7 ماہ اور 6 دن تک مسلسل چیخ ماریں تو اتنی گرمی پیدا کر سکتے ہیں، ایک چائے کا گرما گرم کپ بنا سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی نہ پیا جائے، جو شخص بھول کر پی لے تو اسے چاہیے وہ کیا کر دے۔ بائیں کروٹ لیٹنے سے دل کو نقصان پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کو چاہیے کہ وہ داہنی کروٹ پر لیٹے، اس لیے کہ بائیں کروٹ پر لیٹنا دل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بستر پر لیٹتے وقت پہلے نماز والا وضو کرو، پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ اور دعا پڑھو۔ غذا کو چبا کر نہ کھانا، کولڈ ڈرنک کی زیادتی، کھانے کو جلدی کھانا جسم میں ری پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ 10 منٹ میں سونے کا طریقہ، ایک کپڑے کو گولائی میں طے کر کے لمبائی میں اپنی گردن کے نیچے رکھ کر پٹھوں کو آرام دیں،
لیں اور آنکھوں پر ماسک پہن لیں، پھر اپنے پورے جسم اور منہ کے مسلز کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ اپنے کندھوں میں سے ٹینشن نکالنے کے لیے لوز چھوڑ دیں۔ 4 سے 5 بار لمبے لمبے سانس لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو کچھ دیر میں نیند آ جائے گی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑیں۔ یہ عمل دن میں 2-3 بار 8 سے 10 منٹ کرنے سے سر تک خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ اس سے شدید بال گرنے اور گنج پن دور کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے ٹینشن بھی دور ہوتی ہے۔ اگر پراٹھا کھانا ہے اور تیزابیت اور نقصان سے بھی بچنا ہے، پھر پراٹھا کھانے سے 5 یا 10 منٹ پہلے ہی پانی پی لیں۔ درمیان میں اور کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ ایسا کرنا آپ کو پراٹھا کھانے کے بعد تیزابیت اور جلن سے بچا سکتا ہے۔ ملتانی مٹی بالوں میں لگانے سے 15 منٹ پہلے ناریل کا تیل بالوں میں اچھی طرح سے لگائیں۔ کچھ دیر لگا رہنے دیں، پھر بال زیادہ پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ بالوں میں قدرتی چمک پیدا ہوگی۔ ملتانی مٹی سے بالوں کا روکھا پن ختم ہو جاتا ہے اور بال سلجھے سلجھے نظر آتے ہیں۔ ملتانی مٹی بالوں کے لیے کسی کنڈیشنر سے کم نہیں ہے۔ ملتانی مٹی کو چھاچھ یا دہی میں مکس کر کے بالوں میں لگائیں۔ کچھ دیر بعد سر اچھی طرح دھو لیں۔ روکھا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کو بہت زیادہ مونگ پھلی کھانے کی عادت ہو تو اس کا وزن بڑھ بھی سکتا ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے ہاضمہ کی طاقت بڑھتی ہے، آپ کو جلدی بھوک لگتی ہے اور وزن بڑھتا ہے۔ روزانہ 6-7 دانے بادام کھا کر کینسر سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ لہسن اور پیاز معدے کے کینسر کو پیدا ہونے سے روکتے ہیں۔ ریشہ دار غذائیں گندم، چاول، چنا، جوار، باجرہ، مکئی کینسر سے بچاتے ہیں۔ چقندر، گاجر سے کریلے، ٹماٹر، سرسوں کا ساگ اور ناریل کا استعمال کینسر سے بچاتا ہے۔ منہ اور حلق کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ فاسٹ فوڈ کا استعمال ہے۔ چائے پینے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ چائے پینے سے گیس کی پرابلم بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے اور کہاں سے ہے، تو اسے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ اگر آپ کے چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملیں اور دھو لیں۔ وہ لوگ جو مسلسل نماز ظہر چھوڑتے ہیں وہ بد مزاجی اور بد ہضمی سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس وقت کائنات زرد ہو جاتی ہے اور معدہ اور نظام انہضام پر اثر انداز ہوتی ہے۔ روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔